انتظار حسین کا جو پہلا مجموعہ ہے افسانوں کا، گلی کوچے، اس کے اوپر تو یہ تقسیمیں ہندوستان اور ان کی یو پی سے ہجرت جب ہوئی پاکستان میں، لاہور میں جب وہ آئے تو اس کے فوراً بعد یہ منظر عام پر آیا، اور ان میں شامل جو افسانے ہیں اس میں جو کردار ہیں، ان کی بظاہر کوئی بھی ان کرداروں کے مسائل نہیں ہیں، ذاتی طور پر وہ ایک خوشحال اور آسودہ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اچانک ایسے واقعات شروع ہو جاتے ہیں جو ان کو متاثر کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان واقعات کا تعلق جو ہے وہ ان عام لوگوں کی زندگیوں سے ہرگز بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے عام لوگ ہیں، ان میں کوئی دکاندار ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کاشتکار ہے وغیرہ، یعنی بالکل عام جس طرح گلی کوچوں میں لوگ ہوتے ہیں، دیہاتوں میں لوگ ہوتے ہیں، اس طرح۔ مگر یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ نہ صرف زیر بحث آ رہے ہیں ان کی مجلسوں میں اور ان کی زندگیوں میں، بلکہ وہ ان چیزوں کا اثر بھی لے رہے ہیں، اور ان کے ذہنوں پر، اس کی فکروں پر اور ذہنوں پر ان کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ اب تاریخ کا یہ جو جبر ہے وہ ان حالات کا سامنا تو وہ کر رہے ہیں، لیکن ان حالات کے سامنے وہ باندھنے سے قاصر ہے، اور جو اسلوب ہے انتظار حسین کا یا جو موضوع کی ٹریٹمنٹ ہے، وہ اس وقت جو تقسیم کے پہلے اور مابعد جو ایک روایت تھی افسانے کی، جس میں کرشن چندر تھے یا منٹو تھے یا بیدی تھے، یا احمد الدین قاسمی نے لکھنا شروع کر دیا تھا، غلام عباس تھے، جو ایک روایتی سلسلہ تھا لکھنے کا، وہ بھی، اور جو موضوعات تھے ان کی کو کس طریقے سے برتا جانا ہے یا جس طرح برتا جا رہا تھا، ان دونوں چیزوں سے انتظار حسین نے انحراف کیا، اور اس جو ان کا انفرادی عمل ہے افسانے کو بیان کرنے کا، اس کی وجہ سے ان کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے تو شاید نہ دیکھا گیا ہو، لیکن ان کو درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا اور انہیں کوئی اہمیت نہیں دی گئی، اور بلکہ میں ناپسندیدگی اس لیے میں کہا کہ جو ترقی پسند نقاد تھے انہوں نے تو بالکل کہا کہ یہ کوئی افسانہ نہیں لکھتے، یہ تو نانی اماں کی کہانیاں سناتے ہیں، لہٰذا اس سے وہ دل برداشت نہیں ہوئے، بلکہ وہ تو اس سے خوش ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، جیسے کہا جا رہا ہے، نہ میں ویسے کہہ رہا ہوں اور نہ میں ان جیسا لکھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میری راہ الگ ہے، اور اس پہ پھر وہ چلتے رہے۔ گھروں سے جو بے دخل ہونے والے لوگ ہیں ان کے دلی جذبات اور ان کا جو اضطراری کیفیت ہے، ان کی جو نفسیات ہے، وہ ان افسانوں میں نظر آتی ہے۔ پر آشوب حالات میں رد عمل، اور اس کے علاوہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سستی اور کاہلی یا شتر مرغ پالیسی، یعنی حالات کا سامنا نہ کرنا، اس طرح کے کردار بھی آتے ہیں سامنے، اور اس کے علاوہ جو اس میں ہے کہ تہذیب جو ہے وہ نہ صرف ان کی گفتگو میں بلکہ ان کے عمل میں، اور جو بنت ہے افسانے کی، اس میں ہر جگہ وہ نظر آتی ہے۔ زبان پر ان کو عبور حاصل ہے، اردو ان کی مادری زبان ہے اور وہ بھی یو پی کی، تو لہٰذا انہیں کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ ماضی کی یاد جو ہے وہ کرداروں کا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور اپنی کہانیوں کے بارے میں، ان کہانیوں کے بارے میں انہوں نے کثر نفسی سے بھی کام لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے ایک جگہ پہ، ترگنیف کی ایک ہیروئن ہے، اس کا ایک جملہ انہوں نے کوٹ کیا ہے، کوٹ ان کوٹ میں کرتا ہوں
جس مرد کو اپنے دل و دماغ کی خبر نہیں ہے اس غریب پہ تو میں جانوں ترس ہی کھانا چاہیے۔ اب انتظار حسین ظاہر ہے کہتے ہیں کہ میرے اوپر آپ ترس کھائے، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ترس اس لیے نہیں کھایا جا سکتا کہ وہ ایک بڑے مشاق اور بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذہین لکھاری ہیں، جنہوں نے وقتی طور پر سطحی تعبیر کرنے والے نقادوں کو اور روایتی جو قرت اور پڑھت ہے وہ والے جو قارئین ہیں ان کو بھی انتظار حسین چکمہ دینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اپنی بات انہوں نے بڑی کامیابی سے کی ہے۔ انہوں نے افسانے سے عشق کیا ہے، اور انہوں نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ میں جب افسانہ لکھنے بیٹھتا ہوں تو میں باوضو ہو کر بیٹھتا ہوں، جس طریقے سے کہ مرزا دبیر جو ہے وہ جب افسانہ لکھنے بیٹھتے تھے تو باوضو ہو کر یا لکھتے تھے، یا میر انیس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، تو افسانے کو یعنی اتنا وہ ان کے ہاں تقدس حاصل تھا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات افسانے کے بارے میں کہی ہے، میں آتا ہوں جب ان کے پہلے جو بھی اس مجموعے میں شامل افسانے ان کے اوپر فرداً فرداً بھی بات میں کروں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں شعر اور افسانہ زندہ ہی اس وجہ سے ہیں کہ شاہ رکن الدین عالم کے مزار کے گنبد پر کبوتر بیٹھے ہیں، اور اندر موم بتیوں کے دھندلکے میں کوئی عورت اپنی مراد مانگ رہی ہے، اور باہر ایک سائیں دو تارہ بجا رہا ہے اور کافی پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے جب تک یہ ہوتا رہے گا تب تک ہمارا افسانہ مر نہیں سکتا۔ ان کا جو پہلا افسانہ ہے گلی کوچے میں، جو انہوں نے لکھا 1952 میں یہ مجموعہ چھپا، اور اس کا جو پہلا افسانہ ہے وہ ہے قیومہ کی دکان۔